تو امیتابھ بچن جو ہے یہ ایک ہندوستانی فلم انڈسٹری کی شروع سے ایک خواہش تھی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ کوئی ایکٹر ہندوستان کا ایسا پیدا ہو جو دلیپ کمار سے بڑا ہو، اچھا لوگ مانے. یہ جنگ راج کپور لڑتے رہے، ڈائریکٹر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، اور بہترین فلمیں بھی دیں، بڑے ٹیلنٹڈ بھی تھے. لیکن عوام نے تو کیا، ان کو باپ نے بھی نہ دلیپ کمار سے بڑا ایکٹر نہیں مانا. صحیح، آپ نے بتایا تھا، ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں. ہاں، تو پھر ان کی، لیکن یہ انڈین آئیڈینس کی خواہش رہی. یہ میں ان کی خواہش کوئی برائی میں نہیں لیتا. ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اگر کسی دوسری قوم میں کوئی ہیرو دیکھتا ہے کسی فیلڈ میں، تو یہ خواہش رکھے کہ ہماری قوم میں بھی ایسا کوئی ہیرو پیدا ہو. صحیح. تو جیسے کرکٹ میں ہم سوچتے ہیں یا باکسنگ میں سوچتے ہیں، جو بھی ہے، تو یہ ان کی خواہش چلتی رہی لیکن پوری نہیں ہو سکی. اچھا. اس لیے کہ پھر ایک ہیرو آیا اور وہ بھی مسلمان تھا. اللہ اکبر. وہ شاہ رخ خان تھا. اوکے. پھر عامر خان تھا، پھر سلمان خان تھا. یہ چھاتے رہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ کو، وہ تو آپ کو پتہ نا کہ جو اسے یاد نہیں کرتے، جو اسے نہیں مانتے، وہ ان کو بھی دیتا ہے. یہی تو ایک کوالٹی ہے جس وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب اس میں یہ نہیں کہ آپ نے مجھے کوئی گالی دے دی تو اب آپ کی جو میں نے تنخواہ لگا دی بند کر دی، یہ کٹ کر دی. یہ ایسا نہیں کرتا. وہ جو اس کی نافرمانی فرشتے لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، انہی کے ہاتھ ان کا رزق واپس بھیج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 11 اکتوبر 1942، یہ 1942 ایک ہسٹوریکل ایئر ہے. اچھا. اس لیے نہیں کہ امیتابھ بچن پیدا ہوا، اس لیے کہ اس میں پاکستان میں بھی ایک شاہکار انسان پیدا ہوا. وہ آج نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، پھر بتاؤں گا اگلے پروگرام میں. ہم اگلے پروگرام میں یا اس سے اگلے پروگرام میں، لیکن آئیڈیا سن لیں. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، کہ نوٹ کر لیں کہ امیتابھ بچن سے بھی بڑی شخصیت پیدا ہوئی 1942 میں پاکستان میں. 1942 میں جی پاکستان میں ایک امیتابھ بچن سے بھی بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی. امیتابھ بچن پیدا ہوئے 11 اکتوبر 1942 کو. ٹھیک ہے. الہ آباد میں. ٹھیک ہے. ان کے والد کی، جو ان کی والدہ تھیں، وہ ان کے والد کی دوسری بیوی تھی. اچھا. پہلی بیوی ان کی تھی، انہوں نے شادی کی، 10 سال شادی رہی، وہ ٹی بی سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد انہوں نے تیجی بچن سے شادی کی. یہ سوشل ورکر ٹائپ خواتین، ان کی پہلی بیوی بھی کچھ اسی قسم کی. ٹھیک ہے. تو جو یہ تیجی بچن تھی، ان کے اندرا گاندھی کے ساتھ بڑے مراسم تھے. ہاں جی. اچھا. جی، بہت توپ چیز تھیں، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. تو 2 بچے پیدا ہوئے تیجی بچن سے. ٹھیک ہے. اور دونوں لڑکے تھے. بڑے بیٹے کا نام امیتابھ رکھا گیا. اچھا. چھوٹے بچے کا نام اجیتابھ رکھا گیا. اجیتابھ. ٹھیک ہے. صرف بے کی جگہ جیم آ گیا. کیا بات. ان کا اصل نام جو تھا امیتابھ بچن کا، وہ تھا امیتابھ شری واستو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بچن کیسے بنے؟ ہاں، اس کی کیا کہانی ہے یہ بھی بتائیے گا. یہ بڑی مختصر سی کہانی ہے کہ ان کے والد صاحب، وہ رسم تھی کچھ وہاں ہندوستان میں کہ نام وہ رکھتے تھے عدل بدل کر کے. اچھا. تو وہ اپنے ایک ان کا مینٹور تھا، ایک لیڈر تھا جو انقلاب کا نعرہ لگاتا تھا، اور ان دنوں میں وہ انقلاب کا نعرہ بہت مشہور ہوا. ہاں، اور میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا ناصر صاحب کہ ان کا نام پہلے ان کے والد صاحب انقلاب رکھنے لگے تھے. جب امیتابھ شری واستو ہوئے نا، جی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ان کا نام انقلاب رکھ دیتا ہوں. وہی کہہ رہا ہوں سر. ہاں جی. لیکن پھر انہوں نے انقلاب رکھنے کی بجائے شری واستو کی جگہ بچن لگا دیا. اوکے. اور یہ ہو گیا امیتابھ بچن. امیتابھ بچن. اب امیتابھ بچن وہ کہتے ہیں ہونہار بروے کی چکنے کے پات ہوتے ہیں، جمدیاں دیا تکھیاں سولاں، ایک پنجابی سے محاورہ ہے. تو امیتابھ بچن جو تھے وہ ایسے بچے نہیں تھے جو جن کی تکھی سولیں ہوتی یا بچپن سے وہ کچھ شاہکار بچے پیدا ہوتے، ایسے نہیں تھے. ایک نارمل بچہ تھا، اسکول میں گیا، پڑھا لکھا. الہ آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. BSc کی ڈگری لے لی. اچھا. BSc کی ڈگری لے لی تو انہوں نے سب سے پہلے شوق اب تھا اندر. اچھا، میں جو محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح تھوڑا سا ریورس ہے کہ پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن فلم میں کام کرنے کا شوق بہت کم بچوں میں ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے. ایسے صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ ذرا سمجھے بھی ویسے اس حساب سے. انڈیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر 2 خواہشیں بلکہ 3 خواہشیں شدید ہوتی ہیں کہ وہ بہترین سنگر ہو، اچھا، بہترین ڈانسر ہو، اور پھر ایکٹر بھی بنے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں پر ٹیلنٹ اسکول میں بھی ان کی بہت ہے، کورسز ہیں. بالکل، میں کہتا ہوں یہ کمال ہے. تو وہ کام کرنے کی جو ایک انڈین نیشنلسٹ کی وہ تھی، ان کے بھی انہوں نے ریڈیو پہ اپلائی کر دیا کہ مجھے ریڈیو پہ کام دیا جائے. آل انڈیا ریڈیو.
وہاں یہ گئے, انہوں نے ٹیسٹ دیا, اچھا اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جس آواز کو آج آڈینس آج بھی یاد کرتی ہے امیتابھ بچن کی, جی, اور جو ان کی ایکٹنگ کا 50% حصہ ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا اوپینین ذاتی ہے, 70% حصہ ان کی چلیے آواز کا جادو ہے. آپ 70 کہہ لیں, لیکن 50% ضرور ہے. اس میں پھر 40% ان کی آنکھوں کا دخل ہے, اور 10% ان کی باقی چیزیں ہیں. اچھا جی. جی, تو اس آواز کو آل انڈیا ریڈیو کے وہ انٹرویو لینے والوں نے معیاری نہیں سمجھا اور ریجیکٹ کر دیا. اچھا, ہاں جی, ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا امیتابھ بچن صاحب کو, امیتابھ بچن صاحب پہلی نوکری. پہلی نوکری. اس کے بعد پھر انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ان کو پہلا جاب جو ملا وہ ملا 1969 میں. وہ ملا ان کو انڈین برٹش ایک کمپنی تھی, برڈ اینڈ کو اچھا, لمیٹڈ, برڈ اینڈ کو. برڈ اینڈ کو. اس میں ان کی تنخواہ تھی 1640 روپے. اچھا, میرے حساب سے تو بہت تنخواہ تھی, کیونکہ 1969 میں کلرک تھا اور میری تنخواہ تھی 188 روپے. او تیری خیر. اور اس ٹائم سارے الاؤنسز ڈال کے, سارے الاؤنسز ڈال کے, اور اس 188 روپے میں سے میں 100 روپے بچاتا تھا. یہ کیسی بات ہے؟ ہاں جی, مہینے کا 88 روپے میں مکان کا کرایہ, کھانا پینا, دوست احباب, سگریٹ, چائے, پانی سب چلتا تھا. کیا دور تھا یار. میں کہتا ہوں جی, دور کو چھوڑیں, روٹی تو دور پہ لینے جاتا تھا. ایک آنے کی روٹی تھی, دال مفت ہوتی تھی. ایک چونی ہوٹل تھا انارکلی میں, ہاں جی, 4 آنے لیتا تھا وہ. روٹی جتنی مرضی کھائیں, سالن 4 آنے کا. واہ یار. تو وہ دور کو تو اب ہم یاد کرتے ہیں. ہاں جی, بہرحال جی, اس دور میں ان کو 1640 روپے تنخواہ اس مقرر, ٹائم پہ. لیکن وہ کیڑا چلتا رہا شوبز میں جانے کا. تو انڈسٹری کے چکر لگاتے تھے, اور پھر لگاتے لگاتے وہاں وائس اوور, ان کی آواز کو وہاں پسند کر لیا گیا کہ یہ اوور لیپنگ نہیں ہوتی جو کسی ایکٹر کے اوپر یا وائس اوور وغیرہ کرنے کے لیے ڈاکومنٹری ہو. جی. تو 1 سال پورا وائس اوور کرتے رہے, اور آپ یقین کریں کہ وائس اوور پہ ایوارڈ ملا. اچھا.